بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سردار ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں چند حیرت انگیز حقائق۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 میں پیدا ہوئے۔ دوستو، ان کی پیدائش ہندوستان کے شہر بھوپال میں ہوئی۔ عبدالقدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے دوران مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیفلٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد 1976 میں واپس پاکستان لوٹ آئے۔ دوستو، تعلیم حاصل کرنے کے بعد 31 مئی 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے پاکستان ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا۔ بعد ازاں اس ادارے کا نام اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے 1 مئی 1981 کو تبدیل کر کے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ دوستو، یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نومبر 2000 میں ککس نامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ دوستو، عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چرانے کے الزامات میں مقدمہ دائر کیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنیاد پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہے، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ دوستو، عبدالقدیر خان وہ مایہ ناز سائنسدان ہیں جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصہ میں انتھک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ دوستو، مئی 1998 کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں وزیر اعظم میاں نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی، جس پر بھرپور پریشر کے باوجود بالآخر اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے دور میں آپ نے چاغی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے۔ اس موقع پر عبدالقدیر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ یوں آپ پوری دنیا میں مقبول ہو گئے۔ سعودی مفتی اعظم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا، اور اس کے بعد پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ دوستو، مغربی دنیا نے پروپیگنڈا کے طور پر پاکستانی ایٹمی بم کو اسلامی بم کا نام دیا، جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بخوشی قبول کر لیا۔ دوستو، پرویز مشرف کے دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور کافی عرصہ نظر بند رہے۔ دوستو، انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند سے بھی نوازا۔ 14 اگست 1996 میں اس وقت کے صدر فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا، جبکہ اسے پہلے یہ ہلال امتیاز کا تمغہ بھی لے چکے تھے۔ دوستوں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران ایک مقامی لڑکی ہنی خان سے شادی کی۔ ان سے ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد دوستو، 10 اکتوبر 2021 کی ایک صبح 6 بجے کے قریب پھیپھڑوں کے مرض کے سبب KRL ہسپتال لایا گیا انہیں، جہاں ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں اور طبی ماہرین نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی، تاہم صبح 7:04 پر وہ پاکستانی قوم کو سوگوار چھوڑ کر دارِ فانی کو الوداع کہہ گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔
وجہ وفات کورونا پیچیدگی اور پھیپھڑوں سے خون بہنا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔